السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام گلدستوں زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو ایک نیا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ یہ جو مختلف ٹیسٹ وہ کنڈکٹ ہونے کا جو امکان ہے، تو اس حوالے سے یہ ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جتنے بھی جو کولیگز ہیں یا اسی طرح میرے بھائیوں جیسے ہیں، تو انشاءاللہ آپ ان سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی سے ہمکنار کریں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی محنت کبھی ضائع نہیں جائے گی۔ تو لیے چلتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ وہ MCQs ہے جو مطلب یعنی PST CT اور DM میں یا اسی طرح یعنی یہ پوچھے جاتے تھے۔ اگرچہ ان MCQs کی جو ضرورت ہے تو یہ کچھ لوگوں کے لیے مطلب بڑی مفید ہے اور یہ بڑے کارآمد ہے۔ یہ MCQs تو ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور یہ جو PST ہے اس ٹیسٹ سے یعنی جو اردو ہے یہ ختم یعنی کروائی گئی ہے اور یہ جو اردو ہے، اردو کے MCQs بالکل اس میں نہیں آئیں گے، لیکن اس کے باوجود اس کا فائدہ یا اس کے فائدے سے کوئی مطلب انکار نہیں کر سکتا۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں ان MCQs کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ قواعد کی روح سے مہاراجہ کون سا اسم ہے؟ قواعد مطلب یعنی قاعدہ، قواعد کی روح سے مہاراجہ کون سا اسم ہے؟ تو جواب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اسم ذات، کیا اسم صفت، کیا اسم مکبر، کیا اسم مصدر۔ تو ان چار آپشنز میں سے صرف ایک ہی آپشن وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ قواعد کی روح سے یہ مہاراجہ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم مکبر ہے۔ اسم مکبر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں یعنی بڑائی یعنی وہ بڑائی کا ذکر ہو، تو اس کو یعنی کیا کہتے ہیں؟ یعنی اسم مکبر۔ دوسرا جو سوال ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ نیرنگ خیال سے ماخوذ تحریر انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کہ مصنف کون ہے؟ تو جواب ہے کہ کیا نمبر الف سر سید احمد خان، بی علامہ محمد اقبال، سی محمد حسین آزاد، ڈی الطاف حسین حالی۔ تو ان چار آپشنز میں سے صرف یہ جو آپشن نمبر سی ہے یہ ٹھیک ہے، محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 3، عمیر ذہین لڑکا ہے مرکب کی کون سی قسم ہے؟ عمیر ذہین لڑکا ہے تو یہاں پہ آپشنز دیے گئے۔ آپشن نمبر اے مرکب ناقص، آپشن بی مرکب تام، سی مرکب عطفی، ڈی مرکب جاری۔ تو یہ آپشن نمبر بی ہے یعنی مرکب تام۔ مرکب تام اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں جملہ یعنی مکمل تصور کیا جاتا ہے، اور مرکب ناقص سے وہ جملہ مراد ہے جس میں کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو، تو اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ بہرحال ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ سوال نمبر 4، پتھر کی مانند سخت مثال ہے۔ پتھر کی مانند، تو یہ پتھر کی مانند، مثل، بجز یا ماسوا، تو یہ جو الفاظ جہاں پہ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ یعنی یہاں پہ آپشن نمبر اے محاورے کا، کیا یہ محاورہ ہے؟ پتھر کی مانند کیا یہ محاورہ ہے؟ کیا یہ مجاز مرسل ہے؟ کیا یہ تشبیہ ہے؟ کیا یہ ضرب المثل ہے؟ تو ضرب المثل اور کہاوت دونوں ایک ہی چیز ہے۔ بہرحال یہاں پہ پتھر کی مانند یعنی پتھر کی طرح، تو یہ پتھر کی مانند وہ جملہ جس میں کی مانند، کی طرح، ماسوا یہ الفاظ لائے جاتے ہیں یا یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس سے مراد تشبیہ ہی ہوگا۔ تشبیہ کے پھر 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ تو یہ یعنی اس کے ارکان ہیں، تشبیہ کے ارکان ہیں۔ پھر محاورہ کسے کہتے ہیں؟ تو محاورہ وہ لفظ جس کے آخر میں یعنی نون الف نا آتا ہو، مثلا لکھنا، پڑھنا، سمجھنا، مجاز مرسل یا اسی طرح ضرب المثل۔ بہرحال سوال نمبر 5، رموز کا مطلب ہے یا رموز کا مطلب کیا ہے؟ رموز اصل میں رمز سے لیا گیا لفظ ہے، اور رمز کے کیا معنی ہے؟ رمز کے کیا معنی ہے؟ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یا جوابات لکھے ہوئے ہیں کہ یہ آپشن نمبر اے غیر حاضر چیز، بی اشارات، سی چھپی ہوئی اشیاء، اور ڈی تمام۔
تو یہاں پہ جو رموز ہے تو رموز کی جمع کیا ہے؟ یا رموز کا جو مطلب ہے وہ اشارات ہے، یعنی اشارہ کرنا، کسی بات کی طرف اشارہ کرنا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رموز۔ اور اس کے ساتھ اسرار لکھا جاتا ہے، اسرار سر کی جمع ہے۔ سوال نمبر 6، قواعد کی روح سے کلام میں ایسے الفاظ یا ترکیب لانا جو کسی قرآنی آیت، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاریخی واقع، داستان یا کسی علمی اور فنی اصطلاح کی طرف اشارہ کریں تو کیا کہلاتا ہے؟ تو یہاں پہ آپشن ہے، یعنی مرثیہ، بی مثنوی، سی تلمیح، اور ڈی منقبت۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں تلمیح ہے، یعنی یہاں پہ ہا آتا ہے۔ اگر یہاں پہ ہا آتا ہے تو اس تلمیح سے مراد یعنی کسی تاریخی واقعی، حدیث، داستان یا کسی کہانی کی طرف جو اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کو ہم تلمیح کہتے ہیں، اور اگر یہاں پہ عین آ جائیں تو اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ تلمیح سے مراد وہ شعر جس کا ایک مصرع ایک زبان کا مطلب جبکہ دوسرا مصرع دوسری زبان کا، مثلا ایک مصرع پشتو زبان کا جبکہ دوسرا فارسی کا، ایک فارسی کا جبکہ دوسرا عربی کا۔ سوال نمبر 4، قوس قزح کی جمع ہے، قوس کی معنی کیا ہے؟ یہاں پہ بند کرنا، نمبر بی رنگین کرنا، نمبر سی کمان، نمبر ڈی تنگ کرنا۔ تو یہاں پہ جو آپشن ہے تو وہ کیا ہے؟ یعنی بند کرنا۔ اچھا، یہ سوال نمبر 8، نظم مسلمانانہ الجزائر کس مجموعے سے لیا گیا ہے؟ تو یہاں پہ آپشنز ہے کہ مطیع عرض ہے، نمبر بی شعلہ و شبنم، نمبر سی اندیش شہر، نمبر ڈی سنگینے۔ تو اس میں مطلب یعنی نظم المسلمانان الجزائر یعنی یہ کس سے لیا گیا ہے؟ تو یہ اندیش شہر سے یہ لیا گیا ہے، سی نمبر آپشن۔ نمبر 9، چیں بجے بھی ہونا ایک محاورہ ہے، درج ذیل میں سے اس کی درست معنی کا انتخاب کریں۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ تسلی ہونا، نمبر بی غصے ہونا، نمبر سی پرہیزگار ہونا، نمبر ڈی اندھیرا ہونا۔ تو چیں بجے بھی کا مطلب ہے غصے ہونا۔ اور سوال نمبر 10 کیا ہے؟ تو سوال نمبر 10 یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سوال نمبر 10 یعنی یہ ہے کہ درج ذیل میں سے بہادر شاہ ظفر کے تالی کون تھے؟ تو یہاں پہ لکھے ہوئے ولی دکنی، نمبر 2 حیدر علی آتش، نمبر سی شاہ نصیر، اور 4 ڈی نمبر یعنی میر تقی میر۔ تو سب سے پہلے یعنی بہادر شاہ جو ظفر تھے تو وہ پہلے اتالیق کون تھے؟ حافظ ابراہیم، اور دوسرے اتالیق جو تھے وہ شاہ نصیر اور کاظم علی، تو یہ دوسرے اتالیق تھے۔ بہرحال بعد میں ذوق اور غالب بھی ان کے یعنی استاد رہے یعنی شاعری میں۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔